ابو لہب اور یہودی۔ فالسیفیکیشن ٹیسٹ کے سلسلے میں گیری ملر نے دو بڑی دلچسپ باتیں لکھی ہیں۔ لکھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک چچا تھا، اس کا نام ابو لہب تھا۔ ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت تھی۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد قرآن، اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانا تھا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا کرتا تھا۔ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے، وہ پیچھے پیچھے جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو جھٹلاتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہ یہ چیز سفید ہے تو وہ جھٹ بول اٹھتا، نہیں، یہ چیز کالی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہ دن ہے تو وہ کہتا، نہیں، رات ہے۔ قرآن میں ابو لہب کا ذکر بھی آیا ہے کہ وہ دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ دوزخ کی آگ میں جلنا اس کا مقدر ہے، مطلب یہ کہ وہ کبھی اسلام قبول نہیں کرے گا، کافر ہی رہے گا۔ گیری ملر لکھتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب 10 سال زندہ رہا۔ اس کے لیے قرآن کو جھٹلانا بہت آسان تھا۔ وہ مسلمانوں سے کہتا، دوستو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان بنا لو۔ جب وہ مسلمان بنا لیتے تو کہتا، لو بھائی، تمہارا قرآن جھوٹا ثابت ہو گیا، اب بولو۔ لیکن ابو لہب نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ اس کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کرے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائے۔ گیری ملر ایسی ہی ایک اور مثال دیتا ہے اور لکھتا ہے، قوموں کی حیثیت سے انسانی رشتوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ بحیثیت قوم یہودیوں کی نسبت عیسائی مسلمانوں سے بہتر سلوک روا رکھیں گے۔ لہٰذا یہودیوں کے لیے قرآن کو جھٹلانا بڑا آسان کام تھا۔ یہودی مسلمانوں سے میل جول بڑھاتے، ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے، انہیں اپناتے، پھر کہتے، مسلمانوں، تمہارا قرآن غلط ہے۔ چونکہ ہم مسلمانوں سے عیسائیوں کی نسبت بہتر تعلقات کے حامل ہیں، لیکن یہودیوں نے ایسا نہیں کیا اور لگتا ہے کہ مستقبل میں بھی ایسا نہیں کریں گے۔ گیری ملر نے تو بڑی رواداری سے بات کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں کا مسلمانوں سے جو رویہ ہے وہ قرآن کو جھٹلانے کی بجائے اس کے دعوے کو شدت سے تقویت دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے میں حیران ہوا کرتا تھا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ ہر فرقہ وارہ اپنے نظریات کے جواز کے لیے قرآن کا حوالہ دیتا ہے، حالانکہ ان کے نظریات مختلف یا متضاد ہوتے ہیں۔ عقل و شعور کو ماننے والے بھی قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، جذبے اور وجدان کو ماننے والے بھی قرآن کا حوالہ دیتے ہیں۔ تنگ خیال کٹر مسلمان بھی اپنے مسلک کا جواز قرآن سے اخذ کرتے ہیں۔ وسعت قلب کو ماننے والے بھی قرآن کو کوٹ کرتے ہیں۔ پرانی بات ہے، ان دنوں میں سرکاری میڈیا کے ایک محکمے میں کام کرتا تھا۔ اوپر سے حکم آتا کہ قرآن سے فلاں بات کے جواز کے لیے آیت تلاش کرو اور حکومت کے فلاں اقدام کے حق میں اسکرپٹ لکھ کر اسے نشر کرو۔ حکم موصول ہونے پر ہم مولوی صاحب کو بلا بھیجتے جو میڈیا کے اسٹاف پر تھے۔ مولوی صاحب بغیر کسی تردد کے آیت ڈھونڈ کر مجھے اس کا ترجمہ لکھ دیتے اور میں اسکرپٹ لکھ دیتا۔ ان دنوں مجھے کبھی احساس نہ ہوا تھا کہ ہم قرآن کو استعمال کر رہے ہیں اور لاجک کے اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پریمیسز سے نتیجہ نہیں نکالتے، بلکہ نتیجے کے لیے پریمیسز تلاش کرتے ہیں۔ اسے لاجک میں کارٹ بیفور دی ہارس کہتے ہیں، یعنی الٹی گنگا۔ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ پاکستان بننے کے بعد تو اسلام کو استعمال کرنے کا ایک طوفان امڑ آیا۔ عامر نے اپنی آمریت کو مستحکم کرنے کے لیے اسلام کو استعمال کیا۔ بی بی جمہوریت نے اپنی عظمت قائم کرنے کے لیے اسلام کے نعرے لگائے۔ سیاسیوں نے اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے اسلام کو برتا۔ مذہبی لیڈروں نے اپنی اہمیت قائم کرنے کے لیے اسلامی روپ دھارا۔ مولوی اور علماء دین تو خیر ہمیشہ سے ہی اپنی اہمیت جتانے کے لیے، اپنی اتھارٹی چلانے کے لیے اسلام کو استعمال کرتے رہے اور گمان غالب ہے کہ کرتے رہیں گے۔ میں نے اپنے دوست احمد بشیر سے پوچھا، یار، تو اتنا بڑا اور سینئر صحافی ہے، یہ بتا کیا تو نے کبھی اسلام کی بھی خدمت کی ہے؟ اس سلسلے میں تیری کیا کنٹریبیوشن ہے؟ بولا، میں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، مسلسل کی ہے اور کر رہا ہوں۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔
بولا، اسلام پر میرا بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے کبھی اسلام کو استعمال نہیں کیا، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، نہ اپنی تحریر کو تقویت دینے کے لیے۔ اس سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ بے شک، میں نے جواب دیا، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ صاحبو، اب تو اسلام کو استعمال کرنے کی رسم اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اب ہمیں احساس ہی نہیں رہا کہ یہ ایک قبیح فعل ہے، بالکل ایسے ہی جسے رشوت لینا عام ہو چکا ہے اور ہم نے اسے لیگلائز کر لیا ہے۔ سیاسی پارٹیاں کھلم کھلا اسلام کے نام کو استعمال کر رہی ہیں۔ گزشتہ 46 سال میں کسی اسلامی پارٹی نے کسی الیکشن میں قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں کی ہے۔ الٹا ان کے رویے نے پڑھے لکھے لوگوں کے دلوں پر نفاذ اسلام کی دہشت طاری کر رکھی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ٹی وی کا کیمرہ ارکان اسمبلی کو پین کرتا ہے تو چلتے چلتے دفعتاً ایک کونے میں ایک غیر از معمولی منظر سامنے آ جاتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کے لباس، انداز، طور طریقے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ناظر کو ایک دھچکا سا لگتا ہے، اسمبلی میں یہ ایلینز کہاں سے آ گئے؟ مجھے حیرت ہے یہ لوگ اسمبلی میں کس امید پر بیٹھے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ جس جمہوریت کی یہ خدمت کر رہے ہیں اس کا رنگ غیر اسلامی ہے۔